ویلکم بیک. جسٹس طارق صاحب, سزائے موت پاکستان میں ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیسے ختم ہوگی؟ وہ نہیں دیکھیں ظفر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ حدود دیکھیں نا لا آف اللہ نہیں چلیں نہیں دیکھیں بات لا آف اللہ پہلے وہ چیزیں لائیں پھر لا آف اللہ اپلائی. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ حدود اللہ کب سے آیا ہوا ہے؟ آج تک بتائیں قصاص میں کسی کو سزا ہوئی ہے؟ آنسر از نو. ٹھیک ہے. اب دوسری بات بتا دوں. دیکھیں گزارش ہے, کہنے کو بہت آسان باتیں ہیں. بات وہ ہے کہ جس اسلام کی بات کر رہے ہیں ہم بھی ماننے والے ہیں, اس میں ایک پرنسپل فارگیونیس کا بھی ہے. ہمارے ہاں جو اس کا گراؤنڈ ریئلٹی اور جو ہمارا تجربے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں, جو ہم روز عدالتوں میں کرتے ہیں, ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں تو ایکیوز جو ہے انفلوئنشل ہے, پیسے والا ہے, وہاں پر تو راضی نامے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹ جاتے ہیں. جہاں وہ بیچارہ وہ غریب آدمی ہے, وہ غریب آدمی رگڑا جاتا ہے. اور رائٹ فرام ڈے ون دیکھیں یہ پروسیس شروع ہوتا ہے جس دن آفینس کمٹ ہوتا ہے. ان دا فرسٹ پلیس اگر ایکیوز انفلوئنشل ہے, بےایمانی شروع ہوتی ہے رجسٹریشن آف کیس سے, انویسٹیگیشن سے, پروسیکیوشن سے, وٹنسز سے, جھوٹا گواہ, انویسٹیگیشن جھوٹی, فورینسک رپورٹ, پوسٹ مارٹم رپورٹ, الٹیمیٹلی پھر فیس ویلیو والے وکیل, نیوسنس ویلیو والے وکیل کر آ کے. ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ جو آدمی انفلوئنشل ہے سوسائٹی میں اس کو تو سزائے موت نہیں ہو رہی, اور جو غریب ہے الٹیمیٹلی پھنس جاتے ہیں. پھر تیسری بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 2 ہفتے پہلے میں بتاؤں ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا. سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا, یعنی کہ ایک آدمی کو 27 سال پہلے ایک کیس رجسٹرڈ ہوا, 21 سال اس آدمی نے ڈیتھ سیل میں نکالے. اب بات بڑی سیدھی سی ہے, قانون یہ کہتا ہے ڈیتھ اور امپریزن فار لائف. اس نے تو, اور ایک اور بات ہو, جو امپریزن فار لائف ہمارے ملک میں ہے نا, اس کی ایک وضاحت کر دوں. جو پریزن رول ہے اس کے تحت 15 ایئرز کم سے کم اس کے ہونے چاہیے. پرابلمز کہاں کریٹ ہو رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں بتاؤں, ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ بجائے منیمم 15 سال گزارنے کے ایون 7 سال اور 8 سال پہ لوگ چھوٹے. کیوں چھوٹے؟ مثال کے طور پر گولڈن جوبلی منائی گئی, اس میں 5 سال کا ریبیٹ دے دیا, ایٹم بم کا دھماکہ ہو گیا, یہ کر دیا, آرٹیکل 45 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کو آن دی ایڈوائس آف پریزیڈنٹ. یہ ساری چیزیں اصل چیز جو کرنے کی ہے نا, آپ اس بات کو انشور کریں کہ یہ جو منیمم 15 سال ہے اس کو رکھیں. ایک بات پھر جو کہا جا رہا ہے, ارشاد عارف صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر جیل میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ, بھئی یہ کیوں ہیں, یہ کیوں ہے؟ اور دیکھیں آپ ایک چیز جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا, آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی. دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ڈیٹرنس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ملک میں دیکھیں ایک عام کیس میں تو ڈیٹرنس ہو سکتی ہے, لیکن نہیں, جو دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, جو لوگ جیکٹیں پہن کے یہ کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ 100% انہوں نے مرنا ہے, تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ دیکھیں لیکن جو ان کا ماسٹر مائنڈ ہے سر, جو وہ منصوبہ بناتا ہے, جی, اگر اس کو ایک دفعہ پھانسی ہو جائے تو کیا اس طرح تو کون سا ماسٹر مائنڈ آج تک پکڑا آپ نے؟ پھر سوال آ جائے گا آج تک کون سا ماسٹر مائنڈ آپ نے پکڑا؟ دیکھیں گزارش کی, آپ نے کون سا ماسٹر مائنڈ پکڑا؟ مشیر عالم صاحب کہہ رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں معافی, مشیر عالم صاحب نے غلط بات کی, میں معافی چاہتا ہوں ود اٹموسٹ ریسپیکٹ. بات بڑی سیدھی ہے, عدالتوں کا کام ہے جب ان کے پاس کیس آئے ان کیسوں کا فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا یہ کہ مشیر عالم صاحب نے کیا کیا کہ جب ایک سٹنگ جج کے پر حملہ ہوا جس میں پولیس والے بیچارے تو مارے گئے, ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, ان کی زندگی بچ گئی جج صاحب, تو پھر انہوں نے جو بات کی کہ جناب یہ کریں, تو وہ ایک اوپینین, جج کا اوپینین نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ معافی چاہتا ہوں, یہ 22 بات انہوں نے کی, یہ ان کا کام نہیں تھا. یہ ایک علیحدہ, یا تو یہ ہوتا کہ کوئی کیس ان کے پاس آ جاتا, اس کی سنوائی کے تحت وہ دیکھتے. اب تو لوگ یہ کہنے میں حق میں جانب ہے کہ ویسے تو لوگ روز مر رہے ہیں, تو اس وقت تو شاید یہ خیال نہیں آیا, لیکن جب اپنا جج بھائی جو ہے صرف زخمی ہوا تو اس وقت آپ کو یہ خیال آ گیا کہ بہت ضروری ہے. تو میرا کہنا ہے کہ جج کا کوئی اوپنلی اس طرح اوپینین فارم نہیں کرنا چاہیے. میرا کہنا ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بے شمار خرابی ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو کرے, اس کو ٹھیک کرے. لیکن اگر اس طرح ہو, ابھی 8000 لوگ جو ہیں, 8000 پلس لوگ جو ہیں ڈیتھ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جو جیلوں کی حالت جا کے, خدا کے لیے ایک دن جائیں ڈیتھ سیل میں, لوگوں کی حالت دیکھیں, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ. لیکن جن لوگوں کو انہوں نے مارا ہے ان کے خاندانوں کی حالت بھی دیکھیں جا کے. بالکل دیکھیں گے, بالکل دیکھیں گے, لیکن ایک بات نہیں ہے کہ وہ غلط کام ہوا ہے, ہم بھی غلط کام کریں, اچھا طریقے سے کام. ارشاد صاحب اگر آپ اجازت, ارشاد عارف صاحب, طارق محمود صاحب کا کہنا ہے کہ سزائے موت جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے یہ تو پھر ہر جرائم میں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں جرائم میں چونکہ ایک طاقتور دولت مند چھوٹ گیا ہے اور غریب کو سزا ہوگی, اس لیے اس کی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. ہر طرح کے جرائم میں پھر یہی سہولت آپ فراہم کرتے چلے جائیں گے. دیکھیے قانون جو ہوتا ہے یہ ہم جج صاحبان اور وہ کلاس سے سنتے ہیں کہ وہ اندھا ہوتا ہے,
تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قانون پر عمل درآمد میں یہ پہلو جو ہم سوچ رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سارے ریاست کا، معاشرے کا فرض ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا، یا جو لوگ سزائے موت کی بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی صرف غریبوں کو دیتے رہیں، امیروں کو نہیں۔ دیکھیے یہ قتل، یہ جو سزائے موت ہے، 2 جرائم میں اسلام نے مقرر کی ہے، ایک قتل ہے، ایک فساد فی الارض ہے۔ قتل کا تعلق انفرادی ہے، کسی شخص کا قتل جو ہوگا اس کے جو ورثاء ہوں گے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سزائے موت کا مطالبہ کریں، قصاص جس کو کہتے ہیں، یا وہ دیت لے لیں یا وہ معاف کر دیں۔ اور جو فساد فی الارض ہوگا وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قصاص لے اور یا پھر معاف کر دے۔ تو اس میں معافی بھی موجود ہے، دیت بھی موجود ہے، قصاص بھی موجود ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ قصاص میں زندگی ہے اور معافی جو ہے اس میں عظمت ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ بحث یہ کریں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، بھی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے تو عمر قید کی ہونی چاہیے، ایک آدمی ساری عمر جیل میں کیوں بیٹھا رہے اور غریب بیٹھا رہے گا، امیر چھوٹ جائے گا۔ یہ جب بھی قانون کا اطلاق ہوگا امیر اور غریب سے بالاتر ہو کر، طاقتور اور کمزور سے بالاتر ہو کر، جرم کی نوعیت کے مطابق سزا ملے گی۔ جرم اگر غریب کرے گا اس کو سزا ملے گی، امیر کرے گا اگر تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ اگر معاشرے کے اندر ناہمواری ہے، تفریق ہے، تو اس تفریق کو ختم کریں، اس ناہمواری کو ختم کریں، جو عدم تفاوت ہے اس کو ختم کریں، نہ کہ سزاؤں کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ ظفر علی شاہ صاحب دیکھیں ہم نے ایک بات کی ہے کہ فارگیونیس، وہ آلموسٹ شاہ صاحب نے کہہ دی ہے کہ اتنی خوبصورتی ہے اسلام کے لا میں، اور میں اس کو اس لیے یہ حدود کے جو ہیں یہ لا فاللہ ہیں جس کو ہمیں اختیار ہی نہیں ہے ان کو اوپر نیچے کریں، مطلب اسی لا میں ہے یہ فارگیونیس کی جو بات کی ہے کہ گھر کے، بلکہ اسی وجہ سے آرٹیکل 45 جس کا ذکر جیسا ہم نے کیا ہے وہ بھی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے جی، مارا گیا ہے کسی ایک کا بھائی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار اس کے بھائی کو یا اس کے والدین کو تو دے دیا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے کہ بندہ وہ مارا گیا، ملزم پکڑا گیا اور وہ اس کو معاف کر دے؟ یہ بھی نہیں، وہ اور بات ہے، میں تو بات اور کر رہا ہوں کہ ڈیتھ سینٹینس کی یا حدود لاز جو ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جی قرآن کے لاز ہیں، لا آف اللہ ہیں، اس کو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے۔ باقی جو باتیں کی ہیں جج صاحب نے وہ ہیں، ان کا تعلق ہے سوسائٹی سے، وہ سوسائٹی اپنے لا بنائے، ٹھیک کرے، ٹی کی ٹیم کی ٹھیک کرے، ٹرائل ٹھیک کرے، ایویڈنس ٹھیک کرے، جیلوں کے حالات ٹھیک کرے، جیلوں کے سیل جو ہے وہ ملک کے حالات ٹھیک کرے، ملک کے حالات ٹھیک کرے۔ ایک سوال فرزانہ باری صاحب آپ سے، کہ آج کل یہ زیادہ جو بات ہو رہی ہے کہ سزائے موت کا قانون نہیں ہونا چاہیے، یہ ویسٹ سے زیادہ بات آ رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور بہت سی جو مغربی این جی اوز ہیں وہ یہ بات کر رہی ہے، لیکن جو لوگ ان کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مہذب دنیا کا سب سے بڑا علمبردار امریکہ عراق میں صدام حسین کو پھانسی لگا کے اور اس کی ویڈیو پوری دنیا میں دکھاتا ہے، تو اگر پاکستان میں کسی ٹیررسٹ کو پھانسی ہو رہی ہے تو اس پہ ان کا کیا اختیار ہے کہ وہ کہیں گے جی یہ آپ سزائے موت کا قانون ختم کریں؟ حامد میر صاحب، یہ تو ایک اصولی موقف کی بات ہے جو دنیا میں، دیکھیں اس وقت دنیا میں 150 ممالک ہیں جہاں پہ سزائے موت نہیں ہے، اور وہ سارے ویسٹرن کنٹریز نہیں ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، ایشیا میں بھی ہیں، 150 192 ٹوٹل ہمارے کتنے ہیں اب؟ 155۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ کہتے اگر وہ صدام حسین کو پھانسی نہ لگاتے تو اخلاقی طور پہ ان کا موقف مضبوط ہوتا؟ امریکہ جیسا ملک جو پوری دنیا میں انسانی جو ہیومن رائٹس ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے، میرے نزدیک تو اس کی مثال دینا ہی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایز اے اسٹیٹ، میں امریکن لوگوں کی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن امریکہ ایز اے اسٹیٹ ایک امپیریلسٹ ریاست ہے جس نے پوری دنیا کے اندر لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے، عراق ہو، افغانستان ہو، پوری پاکستان میں آپ دیکھیں جہاں بھی ڈیموکریسی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو ہے وہ امریکن اسٹیٹ ہے، یا ڈکٹیٹرز کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا جو ہے وہ امریکن اسٹیٹ ہے۔ امریکن اسٹیٹس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ 18 اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ سزائے موت نہیں ہے اور 32 میں ہے، تو وہاں پہ بھی اگر آپ کرائم ریٹس دیکھیں تو بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ سزائے موت ہے، وہاں کرائم ریٹ بھی زیادہ ہے، تو ایسا کچھ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ چائنا جہاں سب سے زیادہ سزائے موت دی جاتی ہے وہاں پہ کرائم ریٹ سب سے کم ہے؟ نہیں، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں اس کے حالات ہیں، سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں، لوگ جو ہیں وہ بائی نیچر ایول نہیں ہوتے، وہ کوئی شیطانی ذہن لے کے پیدا نہیں ہوتے، مجرم جو ہے لوگوں کو اکثر حالات اس کو مجرم بناتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ جرم نہیں کرتے،
اگر وہ مجبور نہ ہو. ٹھیک ہے, ہر طرح کی چیزیں, مطلب یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ مطلب یہ ایک فلوسافیکل ڈیبیٹ ہے کہ انسان کیا بائی نیچر ایول ہے یا بائی نیچر گڈ نیچرڈ ہے, یا حالات اس کو خراب کرتے ہیں. تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اگر ہم اس میں نہ پڑیں. جہاں پاکستان کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو نہ تو یہ ویسٹرن ایجنڈا کی بات ہے اور نہ ہی یہ این جی او کی بات ہے. یہ ایک اصولی موقف انسانی سوچ کی بات ہے. مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسانی سماج میں یہ حق نہیں ہے انسانی سماج کا, کیونکہ ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت ریاست وجود میں آئی ہے اور ریاست کا کام شہریوں کو تحفظ دینا ہے. اور اگر شہری جو ہیں تو ریاست وائلنس کا استعمال کر کے شہریوں کو تحفظ دیتی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ کوئی شہری ایسا ہے جو باقی لوگوں کو نقصان پہنچائے گا تو ریاست کا کام یہ ہے کہ اس کو پھر معاشرے سے علیحدہ کر دے, اور اس کے اندر یہی ہے کہ آپ علیحدہ کر دیں اس کو, ہمیشہ کے لیے اس کو معاشرے میں واپس جانے کی اجازت نہ ہو اگر نیچر آف کرائم ایسا ہے. اور آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ. کل کو انسان کے اندر بھول چوک ہو سکتی ہے. اگر ایک تو میں تو ویسے ہی سمجھتی ہوں بھول چوک نہ بھی ہو کہ بھئی اگر غلط سزا ہو گئی تو زندگی تو واپس نہیں آئے گی. میں یہ سمجھتی ہوں. ہاں جی, ایک میں آخری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں, نہیں تو میاں صاحب بھی بچ کے آگے. مجھے یہ شرم آتی ہے. میں رحمت جعفری صاحب کو سب سے کریڈٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پریشر کو نہیں مانا, پھانسی نہیں دی, یہی کریڈٹ دیا جا رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جیسے سماج میں جہاں پہ یہاں سارے مسائل کی ہم سب نے نشاندہی کی ہے, انکلوڈنگ جو جج صاحب, کہ ابھی تو ہم اس پوزیشن ہی میں نہیں ہیں کہ ہم سزائے موت کی بات کریں. ہمیں شرم آنی چاہیے. ایسا جوڈیشل پھر یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کیسے روکیں؟ روٹ کاز کو پکڑے نا. تو روٹ کاز جب ڈرون حملوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں, اگین روٹ کاز. جی یہاں پر ایک بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. طارق محمود صاحب, کوئٹہ میں جن دہشت گردوں نے بار بار ہزارہ ٹاؤن میں جا کے بے گناہوں پر حملے کیے اور خواتین یونیورسٹی کی بس پر حملہ کیا, معصوم بچیوں کو انہوں نے شہید کیا, وہ کیا روٹ کاز تھا؟ نہیں دیکھیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ اون کرتے ہیں, اشتہار چھاپتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کر رہے ہیں. وہاں کے اخبار والوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری خبر نہ چھاپی تو پھر ہم تم کو دیکھ لیں گے. یہ بھی ہوا. تو گزارش ہے, یہی تو پرابلم ہے. یہ سارے روٹ کاز جس کی وجہ سے دہشت, آفٹر آل یہ ملک, یہ کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا جس میں ہم ساری رات کوئٹہ سے جاتے تھے, ساری رات پھرتے تھے. تو یہ برباد کیا ہم نے اپنے پالیسیوں سے کیا, ہم نے اپنے غلطیوں سے کیا, اس کی تھوڑی بہت تو کی, لیکن اس کو روٹ کاز کو ایڈریس کریں گے تو یہ مسائل نہیں. میں نے آپ سے سوال بڑا سمپل سا پوچھا جی کہ خواتین یونیورسٹی کی بس کو خودکش حملے سے اڑانے والے نے کیوں کیا, اس کا روٹ کاز نہیں. دیکھیں نا, میں بتاؤں اس کا, یہی تو میں بتاؤں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ڈیٹرنس کا سوال نہیں, اس لیے کہ وہ جن لوگوں نے برین واشنگ کی, نفرت ہے نا, نفرت. دیکھیں نا, برین واشنگ کی نا, یہ ہماری ناکامی ہے کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو ایک 18 سال 20 سال کے بچے کو, ایسے ایک برین واشڈ شخص کو قانون اگر اس کو سزائے موت دے دیتا ہے اس کو پکڑیں. وہ تو نہیں, دیکھیں نا, جس نے آ کے وہاں پر وہ اصل کام کیا وہ تو اسی کے ساتھ فارغ ہو گیا, لیکن اس تک تو پکڑ نہیں ہے. پکڑے نا, پھر یہی تو ریاست کا کام ہے. اگر پکڑ لیں تو پھر اس کو سزائے موت دیں. سر پکڑیں اس کو, کیوں نہیں پکڑتے؟ جی پکڑیں تو سزائے موت دیں, لیکن سزائے موت تو ہوتی نہیں ہے. غریبوں کا چھوٹے آدمی پر قانون اپلائی کریں. ابھی آصف زرداری صاحب کے پاس آپ کی حکومت نے کچھ بھیجے ہیں, فائلیں بھیجی ہیں, تو انہوں نے اس پہ کمنٹس دیے ہیں کہ جی میں فی الحال یہ نہیں, میں اپروو کر سکتا سزائے موت. اب لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں کچھ نقائص ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بے گناہ جو ہے اس کو پھانسی لگا رہے ہوں آپ. نہیں, اب دیکھیں نا جی, اب یہ بھی ہے ایک میگزین میں بڑا مشہور, جیسا دوبارہ اس کو درست کریں گے. سوال یہ ہے کہ اگر مطلب بے گناہ کو پھانسی نہیں لگنی چاہیے, لیکن ماروائی اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماروائی آئین اور ماروائی قانون کسی کو آپ مت کریں. مطلب قانون تو سویلائز لوگوں کا ہوتا ہے, اور جو ورنہ تو دہشت گرد کی جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ جس نے 15 معصوم بچیوں کو یا 50 معصوم بچیوں کو مار دیتے, ڈو یو تھنک کہ وہ اس کے انسانی ذہن تو یہ کہتا ہے کہ ٹرائل کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے, سمری ٹرائل کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو کھڑے کھڑے گولی مار دیں, مطلب یعنی جذبات کی اگر بات کرے تو. لیکن اس کے باوجود بھی قانون جو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کو بھی موقع دیں, ٹرائل کریں. اس کا مطلب اب ایک طرف تو یہ بھی آرگومنٹ آتا ہے جی کہ جی مذاکرات کس سے آپ کریں گے, وہ تو فلاں چیز بھی نہیں مانتے, وہ فلاں چیز بھی نہیں مانتے, تو پھر ان جو ڈیسپریٹ ہیں ان کو وہ روٹ کاز کیسے آپ ختم کریں گے؟ یعنی ایک طرف تو یہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے,
کہ یہ تو مانتے نہیں، نہ آپ کا آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، تو مت کریں ان سے بات مطلب. اور دوسری طرف یہ کہ قاتل کو پھانسی بھی نہ لگائی جائے. یہ کیا قاتل کو 21 گولوں کی اسلامی دی جائے مطلب؟ جی بتائیں جی کیا کیا جائے؟ یہ تو پھر بات کو ولگرائز کرنے والی بات ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو کوئی آپ نے وہ کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سخت ترین سزائیں بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ صرف سزائیں دینے سے وہ معاملات جن کی جڑیں ہمارے سماج میں ہماری ریاست کے اندر موجود ہیں، جو ریاست خود ایسا ماحول پیدا کر رہی ہے جس کے اندر جرائم جنم لے رہے ہیں، خود ان کو وہ سپورٹ کرتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں جو ہمارے محافظ ہیں، جو ہمارے فوجی کارروائیوں کی جن کی بات کریں، وہ خود ان بہت سارے ایسے گروہوں کو پالتے پوستے ہیں. تو ان سے بجائے اس کے کہ ہم ان کے خاتمے کی بات کریں، یہ چند لوگوں کو پھانسی دینے سے یا ان کی جان لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی طور پہ مطلب ٹھیک ہے، میری ایک پرنسپل پوزیشن ہے کہ میں سزائے موت کے خلاف ہوں، ان پرنسپل میں اس کے خلاف ہوں. لیکن اگر آپ اس پہ بات چیت بیٹھ کے کریں کہ کیا سزائیں دینے سے ان پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا یا ان چیزوں کا خاتمہ ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. یہ جو بھی لوگ گروہ ہیں، مختلف گروہ ہیں، دیکھیں بلوچستان کے اندر سیکٹیرینز گروپ ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں شریعت کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ شیعہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ہزارہ کی نسل کشی کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے. اگر طالبان ہیں، مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ طالبان نے کبھی مطالبات، ان کے کوئی سیٹ آف مطالبات مجھے نہیں نظر آئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس کے اندر بھی بہت سارے گروہ ہیں. دیکھیں ایسے گروہ بھی ہیں جو کہ کرمنلز ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ ان کو ایک چسکا پڑا ہوا ہے، ایک پاور ان کو ملی ہوئی تھی. اب وہ اپنی اگر سخت سزائیں نہیں ہوں گی تو آپ ان کو ڈسکریج کیسے کریں گے؟ نہیں، دیکھیں سخت سزائیں کیا، آپ موت کو کیوں سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو زندہ آپ رکھیں معاشرے سے علیحدہ کر کے، اس کو ایک کال کوٹری میں اگر آپ نے بند کر دیا پوری زندگی کے لیے، تو بنیادی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو موت سے بھی بڑی سزا ہے، وہ زیادہ تکلیف میں ہے. اس کا مطلب پرویز مشرف کو جو ہے وہ فارم ہاؤس پہ بند رکھیں، یہی اس کی سزا ہے؟ نہیں، فارم ہاؤس میں تو اس کو لگژری میں تو آپ نہیں رکھیں گے نا. مطلب ظاہر ہے کیا ایک کٹ آف کر کے. اور حامد صاحب مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی ریفارم کا کانسیپٹ بھی ہے معاشرے میں کہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ لوگ جہاں باہر کے ملکوں کی ہم بات کرتے ہیں، مہذب ممالک میں تو قیدیوں کو بھی جیلوں کے اندر جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو ایک شہری بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. کسی کو ریفارم کا بھی موقع دینا چاہیے سماج کے اندر. اور کل کو اگر کوئی غلطی ہو تو اگر کوئی بندہ زندہ ہے تو آپ اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کنوکشن اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے جی؟ جی آپ کے خیال میں بحث ہو سکتی ہے اس پہ؟ بحث تو جو باقی حالات واقعات ہیں نا، یعنی مطلب روٹ کاز ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹرائل ہے، قانون ہے، جیلوں کی سہولتیں ہیں، ریفارمز ہیں، وہ تو ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں بھی رنگ یہ نہیں ہو سکتا کہ سزائے موت ختم کر دی جائے، جس کو اللہ نے کہا ہے، لا فلا بنا دیا ہے انہوں نے، بالکل حدود میں کر دیا ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے. دیکھیں کانٹیکسٹ کے بغیر، مطلب آپ اسلامک ہسٹری میں بھی تو دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق نے بھی تو سزائیں سسپینڈ کی تھی. ہمارا تو معاشرہ ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی صرف. نہیں ہاتھ کاٹنے کی سزا سسپینڈ کی تھی. کیوں کی تھی سسپینڈ؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر قحط ہے اور یہ خطرہ ہے کہ لوگ چوری کر سکتے ہیں، تو اگر میں نے وہ اگر حضرت عمر کے زمانے میں خود کچھ حملے ہوتے، معصوم بچیوں کو قتل کیا جاتا، تو کیا وہ سزائے موت سسپینڈ کرتے؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات نہیں، انہوں نے حالات کی بات کی ہے. اگر وہ ماحول تھا کہ جس کے اندر آپ کی ریاست نے وہ ماحول پیدا کر دیا کہ جہاں پہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس ریاست کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سزائے موت اور ان چیزوں کی بات کرے. پہلے وہ سسٹم کو بہتر کرے، وہ ایسا ماحول پیدا کرے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جرائم کی طرف نہ جائیں. معصوم الدم اور تزکیۃ الشہود پھر یہ بھی لائیں کہ وہ کون ہوں گے جب گواہی کے اس پیمانے پر پورا اتریں گے. یہ بھی چیزیں لانی پڑیں گی. پھر مرتے رہے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ارشاد عارف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.